ہمارے پاس ابھی ڈاکٹر پروفیسر محمد صاحب نہیں تھکتے نہیں ہیں یہ انشاءاللہ، پاک رات ہے، تھوڑی سی ان سے باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی آج کافی دن بعد ان بھائیوں سے مخاطب ہوں، جو مسائل بنے ادھر ادھر مجھے جانا پڑ گیا، تو انشاءاللہ باتیں تو کرنی ہے نا ان سے، ضروری۔ اچھا خیر، میں بھی وہ حدیث جو اس سے آپ بھائیوں نے یہ بات کی نا کہ ابھی نماز پڑھنی چاہیے، میں اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کروں۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی، آپ اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ابھی بھی دونوں بھائیوں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کا قیام کیا رمضان المبارک میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف دوسری حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، یعنی دن کا روزہ، رات کا قیام۔ اب رات کے قیام کے متعلق ایک اور حدیث جو پہلے بھی میں نے 2-3 دفعہ سنائی ہے، ایک جمعہ میں بھی سنائی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کا قیام کیا مع الامام، امام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں جی لو یہ کوئی فرض ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 رکھ لیں، ابھی بھائی رکھ دیں 23 تاریخ کو پہلی دفعہ آپ نے رات کا قیام با جماعت سب صحابہ کو کرایا، پھر 24 کو نہیں کرایا، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ آپ نے دوسری دفعہ 25ویں رات کو رات کا قیام سب صحابہ کو کرایا۔ صحابہ میں 25 کو اور اشتیاق بڑھ گیا کہ چلو کل اللہ کے رسول آئیں گے تو کل ہم زیادہ جوش و خروش سے اور ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں گے، سبھی بڑھیں گے۔ 26 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ 27 کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں گھر سے باہر نکلے تو پھر آپ نے با جماعت صحابہ کو قیام کرایا۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحاں پڑھائیں، 23 کو، 25 کو اور 27 کو۔ 3 دن آپ نے تراویح جماعت کے ساتھ، صحابہ کو جماعت خود آپ نے کرائی اور صحابہ نے پیچھے پڑھی۔ اس کے آگے اب یہ 3 دن نماز پڑھائی آپ نے۔ اکثر حدیثیں آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے 25ویں رات کو نازل ہوا، بعض کہتے ہیں 27 کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ جو الفاظ کہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے۔ بہت سارے محدثین اس طرف گئے ہیں کہ قرآن پاک جس رات کو نازل ہوا ہے وہ 25ویں رات تھی۔ آج 25ویں ہے نا، یہ آج کی رات۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا، کہاں؟ عرش بری سے لوح محفوظ میں، ایک رات میں۔ باقی تو آپ کا پھر 23 سالوں میں، 40 سال کہ آپ تھے جب قرآن شروع ہوا ہے، اب 40 سال سے لے کے بعد آپ 63 سال تک آپ دنیا میں رہے۔ آخر جب آپ دنیا سے گئے، یہ 23 سال بنتے ہیں۔ 23 سال میں آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، اور ایک حصہ، ایک رسی قرآن پاک کی اگر اس طرف سے لگائیں وہ اللہ کے ہاتھ میں، طرفہ بید اللہ، اور دوسری میرے اور آپ کے ہاتھ میں، طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، اور دوسری رسی کہاں ہے؟ آپ کے اور میرے ہاتھ میں، یعنی قرآن کے حافظ جو ہیں ان کے ہاتھ میں، اور دوسری رسی اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی یہ ایسا رشتہ ہے قرآن پاک کا اور میرا اور آپ کا بندوں کا
کہ اللہ کے ہاتھ میں ایک طرف ہے اور دوسری طرف میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ بہت گہرا رشتہ ہے. یعنی قرآن پاک کی تلاوت، اسی کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، او قرآن، القرآن، قرآن اور یہ سیام یشفعان دونوں سفارشی ہیں قیامت کے دن. کیوں؟ اور رشتہ بہت گہرا ہے قرآن کا اور رمضان کا. رمضان مبارک میں جبرائیل امین آیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے، اگرچہ نازل ہوتا رہا، لیکن رمضان میں آ کے جبرائیل، جیسے شیخ صاحب بتا کے گئے ہیں، آخری دفعہ جب آپ سے دور کیا نا جبرائیل امین نے، آپ سے 2 دفعہ رمضان میں دور کیا ہے. یعنی قرآن پاک 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سنایا، دور کیا. دور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا اور سنانا. یعنی جبرائیل امین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان مبارک کی آخری دفعہ جب دور کیا تو 2 دفعہ کیا ہے. تو لہذا ہم میں سے بھی کئی ایک ایسے ہوں گے جنہوں نے 1 دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھا رمضان میں، اور رمضان میں پورا پڑھنا چاہیے، سنے بھی اور پڑھے بھی. اور وہ بھائی جن کو اللہ نے موقع دیا اعتکاف میں بیٹھنے کا، یہ قطعاً وقت نہ ضائع کریں. اب یہ مثلا آپ کے ذہن میں جو میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام، جس نے قیام کیا امام کے ساتھ، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام جو ہے وہ پھر گیا، اس نے نماز مکمل کر لی، پھر کتب لہ قیام لیلۃ، جس بندے نے امام کے ساتھ قیام کیا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جائے گا. تو اب اگر آپ وتر چھوڑ دیں گے تو آپ کہیں گے جی میں الگ پڑھوں گا، وہ آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں گے، 15 پڑھ لیں گے، امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. میں کہتا ہوں پھر اس حدیث کے مطابق کتب لہ قیام لیلۃ، ساری رات کا قیام نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لی ہم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قیام کیا مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جس نے امام کے ساتھ نماز مکمل کیا اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. حضرات میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اب امام پڑھائے 11 رکعتیں، امام پڑھائے 13 رکعتیں، یا امام جتنی بھی پڑھائے امام کے ساتھ مکمل کرنی چاہیے، پھر پھرنا چاہیے. تو لہٰذا جتنی پڑھائے، 11 پڑھاتا ہے تو 11 پڑھ کے فارغ ہو جائے. اب اس کے بعد آپ کہیں گے جی حدیث تو دوسری آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، تو لہذا بعد میں ہم کیا کریں؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ اتنی دیر یہ قیام کریں. تو ایک بندہ ایک مزدوری کرتا ہے، اس مثال سے سمجھا دیتا ہوں. 2 گھنٹے اسے کہہ دیا جائے بھئی 2 گھنٹے تم نے کام کرنا ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ پورا کر دیں 2 گھنٹے میں. اس کے بعد سارے دن کی نہیں بلکہ آپ کو 1 مہینے کی مزدوری دی جائے گی، آپ 2 گھنٹے کام کریں. تو بتاؤ اسے مہینے کام کرنا چاہیے یا 2 گھنٹے کا کام کر کے پورے مہینے کی مزدوری لے جائے؟ اسے وہ مزدوری کرنی چاہیے 2 گھنٹے والی، تاکہ سارا مہینے کی مزدوری لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 رکعتیں پڑھا کے امام کے ساتھ آپ پوری رات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ پوری رات کا قیام تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو لہذا اب ہم کہیں کہ ہم 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں وہ رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں کیا کرنا چاہیے بعد میں؟ وتر پڑھ کے وہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے. آج کل ایک اور سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ کیا ہوا، راتوں کو ساری رات مولوی صاحب لگے رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دی ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے. بھائی قرآن کی جو تقریر کرتا ہے مولوی، جو باتیں سمجھاتا ہے، یہ قرآن ہی تو سمجھا رہا، سمجھا کیا رہا تمہیں؟ تو وہ ہی رنجا سنا رہا ہے، وہ گانے سنا رہا ہے، تو وہ قرآن ہی تو سناتا ہے نا. اگر دیکھیں نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عبادت کرتا ہے، ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ آپ فرمایا جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے والا اس طرح ہے علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تمہارے ایک ادنا پہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا، یعنی یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، یہ مطلب تقریریں سننے والا جو سلسلہ ہے، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
اگر کوئی ایسا کرے اسے روکنا نہیں چاہیے. ہاں جو عبادت کرنا چاہتا ہے وہ عبادت کرے, جو تقریر کر کے کسی کو سمجھانا چاہتا ہے وہ اس انداز سے سمجھا لے, جس انداز سے. ہاں ہر بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہی حرف آخر ہے, ہو سکتا ہے جو دوسرے کو سمجھ آئی تم سے زیادہ بہتر ہو. بار کیا یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تقاریر نہیں ہونی چاہیے, تقاریر کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. کیوں؟ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے اور میں نے بھی پہلے یہ حدیث نہیں سنی تھی, ابھی ہم نے پڑھی ہے. یہ ہمارے شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب, آج کل ان کا یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے, اور پھر یہ ارشاد میں نے ان کا البانی صاحب, امام البانی صاحب کی تحقیق بھی اس پہ دیکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. بعض بندے اعتراض کر دیتے ہیں جی پتہ نہیں حدیث بھی صحیح ہے کہ نہیں. ایسی پہلے لوگ نہیں ایسے کہتے تھے, پہلے تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے, آخر میں بہتر پڑھتے تھے. وہ بھی جو بہتر پڑھنا چاہتا ہمیں پڑھ لے, ہم پابندی نہیں لگاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تھوڑے وقت میں کام زیادہ, ثواب زیادہ ملے گا. تھوڑے وقت میں تھوڑی دیر اجرت کی. اور صحابہ نے اعتراض کیا تھا نا, اللہ کے رسول پہلے لوگوں کی عمریں 900 سال, 1000 سال, 1200 سال, کتنی لمبی عمریں, اور 950 سال تو تبلیغ کرتے رہے وہ لوگ. ہم تو بہت کسارے میں ہیں, تو ہمارے کسارے میں کیوں ہم کسارے میں ہیں؟ ہماری 60 سال عمر, 65 سال, 70 سال, 80 سال, اسے اوپر تو جاتے ہی نہیں. اللہ ماشاءاللہ تو 100 سال پہ چلا جائے تو یہ تو بہت کم ہے. ہم تو بہت کسارے میں رہ گئے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ حدیث, یہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 80 سال کی عبادت, 1000 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت, ایک رات کی عبادت ہے. 80 سال کی عبادت ایک طرف, 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف. خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے. اسی طرح رات کی 11 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لینی پوری رات کے قیام سے بہتر ہے. بلکہ لکھ دیا گیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اب اس سے آگے آپ چاہتے ہیں یار رات کا کچھ حصہ باقی ہے, ہم کیا کریں؟ اس پہ استغفار کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں, کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں, وہ اضافی کام وہ کریں. قیام تو آپ کا لکھا گیا. باہر کیا یہ بات میں نے اس لیے وضاحت کی ہے تاکہ جن بھائیوں کو نہیں پتا وہ مزید سمجھ لیں. آئندہ اگر امام کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے, امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھنی چاہیے وطروں تک. وطر پڑھ کے الوداع ہونا چاہیے تاکہ یہ پورے کا پورا ثواب ملے. اب میں عرض کروں گا اپنے بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد صاحب سے, ماشاءاللہ ان کے والد محترم ہمارے استاد ہیں, تو وہ مفسر ہیں, اس وقت کے ولی اور اس وقت کے محدث ہیں, مولانا مفتی اعظم عبدالستار حماد صاحب. تو وہ یہ ان کے بیٹے ہیں, ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. تو ہم ان سے کچھ دیر واض و نصیحت سنیں گے, اس کے بعد پھر ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہوگا. اب میں ایک بات اور کر کے اپنی بات کو ختم کروں. تو جو بھائی جن بچوں نے مکمل تراویح پڑھی ہیں اور چھوڑی نہیں ہیں وہ مجھے بتائیں گے. کسی دن ناغا نہیں کیا, کوئی ہے ایسا؟ کھڑے ہو جاؤ. ایک آپ, ایک یہ, یعنی کسی دن ناغا نہیں کیا. کوئی نہیں کیڑا لے یہ کہاں پڑھی ہیں آپ نے؟ ان کو نا عیدی دیں گے نا کوئی ہے, کیوں بھی ان کے نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں. یہ بچے ہیں ایسے جنہوں نے کبھی بھی چھوڑی نہیں ہے, چیک کرے ذرا. ادھر ہے ہی نہیں تھے, کہاں تھے؟ نہیں, ادھر ہو کے جس نے نماز تراویح نہیں پڑھی ان کے نام لکھے ذرا, جنہیں پڑھی ہیں تو ان کے لکھ لے. ایک تو یہ نہیں کرے نا تھا, ان کو انعام دیں گے جی, کوئی بات نہیں ہے, جو زیادہ ہو تو زیادہ دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس کے بعد تو ماشاءاللہ ہم تراویح کے لیے
حافظ عربہ نے قرآن سنایا، انشاءاللہ اسے بھی انعام میں دوں گا، بیٹا میرا اگرچہ لیکن بہت ہاں اسے دیا جائے گا۔ ہاں اور جو بچے ہیں اس کے علاوہ سامع کون تھا؟ ایک طلحہ صاحب ہے اور دوسرا سامع کون تھا؟ اور کتنے پارے سنائے ہیں آصف کو آپ نے؟ 10 پارے اس نے سنے۔